جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان ماہ رمضان۔ ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ صدقہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی محبت فرماتا ہے صدقہ کرنے والے کے ساتھ کہ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ علامہ صاحب آپ بالکل فرما رہے تھے کہ صدقہ جو ہے وہ جو ہے نا صدقہ جاریہ اور صدقہ، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ آپ بات جو ہے نا گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو صدقہ ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو پیاری ہے وہ صدقہ دینا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا گھر سے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ صدقے کے طور پہ دیتے ہیں، پرانے جوتے صدقے کے طور پہ دیتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ صدقے پہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا وہ ہمارا صدقہ ہم دیتے تو ثواب کی نیت پہ ہیں کہ یہ چیز اب ہمارے استعمال میں نہیں ہے، ہم اس کو دے دیں گے، استعمال کر لے، کیا اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کیا وہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے۔ جب بھی مسائل ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو 4 جگہوں سے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اگر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں وہ مسئلہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر ہم حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اجماع امت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہمیں مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا تو پھر ہم چوتھی صورت ہے قیاس کی، ہم قیاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے سامنے جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ وہ پرانی چیزیں، وہ ایسی چیزیں جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں، تو یا ہم نے پرانے کپڑے ہیں اب ہم نہیں پہننا چاہتے، تو یا ہمارے پرانے جوتے ہیں ہم نہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے، تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو صدقہ دے دو۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں دینے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ثواب نہیں ملے گا اسے۔ ہاں چیز ضائع ہونے سے بچ جائے گی، کسی کے استعمال میں آ جائے گی، کیونکہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے نا، تو ہم نے سب سے پہلے کدھر رجوع کرنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ 4 پارہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نہیں ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے۔ اس میں ایک بات میں اور وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہو گیا انہوں نے کپڑے پرانے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت نہیں، انہوں نے دے دیے، لیکن جو لینے والا ہے اس کی تو ضرورت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ کیا جو اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے اس کا فائدہ انہیں پہنچے گا؟ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ لینے والے کو تو ظاہری بات ہے ضرورت ہے، اس کو تو نہیں ہے نا پتہ بھی مجھے نئے دیں یا جو اس کو چیز پسند ہے وہ دے، اس کی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن میں یہی تو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے اس نیت سے دیا کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، حالانکہ یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقے کی نوعیت الگ ہے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی پسندیدہ چیز دیتا ہے۔ ہاں وہ بندہ اس نے وہ کپڑے استعمال کر رہا ہے، اس کی سردی جو ہے وہ دور ہو گئی، اس نے گرم کپڑے پہن لیے، جوتے پہن لیے، تو وہ بندے کو استعمال میں اس میں لے آیا۔ اس بندے کو اس کی نیکی نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا جب اپنی پسندیدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ ہوتا ہی وہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ صدقہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیز بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو اپنے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو پھر اس کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس گندم کی شاخ کی طرح ہے جو نکلتی ہے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بندے کی اخلاص کے اوپر اور نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندے کے پاس یہ دیکھیں، ایک بندہ کروڑ پتی ہے، بے شمار دولت ہے اس کے پاس، تو ایک بندے کے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے،
پوری اس کی ایک جو ہے نا اس کے کمائی ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے اور وہ بھوکا بھی ہے. جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، آپ کی مثال دیکھیں کہ پانی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ جب افطاری کا وقت آتا ہے اس وقت جو ہے باہر مانگنے والا آواز لگا دیتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے ان کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. 3 دن ایسے گزر گئے، 3 دن. لیکن جو ہے جب پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتے، پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تو یہ وہ آ جاتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. اور دوسری مثال یہ سمجھ لیں آپ کہ ایک بندے کے پاس ایک ہی روٹی ہے، ایک بندہ کروڑ پتی ہے. اب مانگنے والا جب آواز لگاتا ہے تو یہ بندہ جو مانگنے والا ہے اس کو، یہ کروڑ پتی بندہ جو ہے اس کو 5 روٹیاں دے دیتا ہے. اس کے پاس ہے ہی ایک روٹی، اس کی ٹوٹل ملکیت ہی ایک روٹی ہے، یہ بھی اٹھا کر دے دیتا ہے. اب اس نے بظاہر اس نے 5 روٹیاں دی ہیں کروڑ پتی، اس نے ایک روٹی دی ہے، لیکن ثواب میں یہ ایک روٹی دینے والا بڑھ جائے گا. کیا بات، کیونکہ اس نے سب کچھ اٹھا کر دے دیا، اس کی اپنی ضرورت بھی تھی، اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس نے پھر اٹھا کر دے دیا. اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کے پاس وافر مقدار میں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، کروڑ پتی ہے، 5 روٹیاں دے دی تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، ملے گا. صدقہ دیا اس نے اللہ کی راہ میں، اور صدقہ رد البلا بھی ہے، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب اللہ کی راہ میں بندہ صدقہ دیتا ہے تو معاملات کچھ اور لکھے ہوتے ہیں، لیکن صدقہ دینے سے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے کسی گاؤں میں، تو مانگنے جا رہے تھے، فقیر تھے، تو وہ ساتھ ایک سانپ انہیں ملا راستے میں. انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس گاؤں کے اندر ایک عورت ہے، اس کو میں نے اللہ کے حکم سے ڈنگ مارنا ہے، ڈسنا ہے، اس کی جان لینی ہے. آگے گاؤں آ گیا، دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے. وہ گھر گھر دروازوں کے سامنے مانگنا شروع کر دیا انہوں نے، صدائیں لگانے شروع کر گھس گیا. اب اس عورت نے کیا کیا کہ دودھ نکالنے لگی بھینس کا. تو جو اس کا بچہ تھا، بھینس کا بچہ، اس کو اس نے چھوڑا دودھ نکالنے کے لیے. ادھر سے یہی فقیر ادھر نے آ کر اللہ کے نام پر صدا لگا دی، کیا بات، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیں. اب وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں. اب اگر اس کو بھینس کے بچے کو ہٹاتی نہیں ہوں تو یہ زیادہ دودھ پی جائے گا، کیونکہ مجھے وقت لگ جائے گا فقیر کو دینے کے لیے. اگر میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں، ہٹاتی نہیں ہوں، تو فقیر نے چند لمحے کھڑا ہونا، اس نے چلے جانا. اور اللہ کے نام پر صدا لگی ہے تو میں نہیں چاہتی میرے گھر کے دروازے سے کوئی خالی جائے. اب اس نے کیا کیا، آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ چلو اس کو رہنے دیتی ہوں، یہ بھینس کا بچہ جو ہے یہ دودھ زیادہ پی لے گا اور اللہ کے نام پر صدا لگانے والا بھی خالی نہ جائے. کیا بات ہے. جو کچھ تھا اٹھا کر اس کو دے دیا. کیا بات. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، جو صدقہ اس نے اللہ کے نام میں دیا، اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اب اس سانپ کو حکم ہوا کہ اسے ڈنگ نہیں مارنا ہے، اسے ڈسنا نہیں ہے، حالانکہ اس کی موت لکھی جا چکی. اب وہ مانگ کر واپس جا رہے ہیں تو اسی راستے پر دونوں کی پھر ملاقات ہوئی. کیا بات ہے. سانپ سے پوچھا جس کو آپ نے ڈنگ لگانا تھا لگا لیا. اس نے کہا جی میں لگانے ہی والا تھا، لیکن اس عورت نے، وہ کشمکش میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ٹھہر جا، پہلے اب دیکھتے یہ کرتی کیا ہے. لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نام پر صدا لگانے والا خالی نہ جائے. تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اس کو پہلے اللہ کے نام پر دینا ہے تو پھر بچے کو ہٹاؤں گی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب اس کو ڈنگ نہیں مارنا ہے، اب اس کو ہم نے اس صدقے کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھا دی. تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے راہ پر خرچ کرتا ہے تو کچھ معاملات اور ہوتے ہیں. جیسے آپ نے مثال سنی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک اماں اور ایک بابا، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں تو ہماری بھی ایک سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں. تو پوچھا کیا آپ کی سفارش کرنی؟ وہ کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے گا کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں ایک دن کھانا دیتا ہے، 3 دن فاقے دیتا ہے، تو یہ جو ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی مل جائے ایک دن کہ ہم پیٹ بھر کر کھا لیں.
ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہمیں بالکل تھوڑا سا ملتا اور 3 دن فاقے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ان کی بات سن کر، ان کا جی میں آپ کی بات ضرور کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کا رزق کم لکھا ہوا ہے، لہذا اب انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی دے رہا ہوں جس سے یہ زندہ رہیں۔ عرض کی یا باری تعالیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک دن جتنا بھی ہمارا رزق ہے ایک ہی دن ہمیں دے دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ واپس آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا آپ کی پوری زندگی کا رزق ہے نا ایک مرتبہ دے دے گا۔ کیا بات ہے! اب انہیں پوری زندگی کا رزق ایک دن میں مل گیا جتنا ملنا تھا۔ اب اتنا تو انہوں نے کھانا نہیں تھا، پیٹ بھر کے کھایا، باقی اللہ کے راہ میں انہوں نے صدقہ کر دیا، لوگوں کو بلایا اور اللہ کے راہ میں لنگر جاری کر دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ کافی عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، جب وہاں سے گزرنے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب وہ اماں پاپا تو نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ جتنا رزق ان کا پوری زندگی کا تھا انہیں مل گیا، وہ اس کے ساتھ وہ ایک دن میں کتنا کھا لیتے، 2 دن 3 دن کھا لیں گے بس، اس کے بعد کیونکہ اب تو ہمارے پاس فریزر ہے، کتنے مہینے ہم چیز کو سنبھال لیتے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو اتنا بڑا لنگر کھانا کھلا ہوا ہے، کیا بات ہے، کمرے کھانے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، کیا بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلام ہوئے تو اللہ سے پوچھا یا باری تعالیٰ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے راستے میں دیتا ہے، تو میں اس کا رزق کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی میرے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو اب میرا یہ طریقہ کار ہے، میرا اصول ہے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، 10 دنیا میں دیتا ہوں، 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بندے کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صدقہ کس لیے کر رہا ہے۔ ایک بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یار یہ پنکھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ میں نے لگائے، یہ لائٹ میں نے لگائی ہے، تو اب لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ صدقے کے اندر بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، جس کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ صدقہ تو ہر بندہ جتنی کسی کی استطاعت ہوتی ہے وہ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ صدقہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، آپ کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اپنے ہی بائیں ہاتھ کو خبر، اتنا جو ہے وہ پوشیدہ کر کے اللہ کے راہ میں دیا جائے۔ اب یہ تو لوگ بڑے بڑے اشتہار لکھواتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہم نے یہ مسجد بنوا دی ہے، مدرسہ، تو اب اتنا بڑا نام ہمارا باہر لکھا ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، بندہ کہتا ہے یہ مسجد کے اندر پنکھا میں نے لگایا ہے، یہ دیکھو یہ بلب میں نے لگوایا ہے۔ اب یہ چند بندوں کو بتاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ یار کتنا بڑا سخی ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، بڑے بڑے گناہ گار، شرابی، کبابی، زانی ابھی کھڑے ہوں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوگا، ایک سبحان اللہ، حافظ قرآن، عالم دین، ان کے ساتھ مخاطب ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو ایک شہید، اللہ کے راہ میں جان قربان کرنے والا، اور ایک سخی جس نے 100 دیگیں پکا کر اللہ کے راہ میں خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے۔ استغفر اللہ۔ حافظ قرآن، عالم دین، بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھا اور پڑھایا، لوگوں کو بتائے، مسائل بتائے، تو ہم تو دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، حافظ کہیں، عالم کہیں، علامہ صاحب کہیں، وہ لوگوں نے کہہ دیا، وہ میرے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جب میدان جنگ میں گئے تو تمہاری نیت یہ تھی کہ اگر میں بچ گیا تو لوگ مجھے غازی کہیں گے، اگر میں مر گیا لوگ مجھے شہید کہیں گے۔ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہہ کر پکارتے رہیں، میرا نام جب بھی لیں تو شہید کہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا۔ اب جو سخی ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے راہ میں
100 देगे पका कर बांटी हैं, सारा माल लुटा दिया, गरीबों की इतनी मदद की, मैं इतना सदका तो खैरात करता रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा इसलिए करते रहे कि लोग तुम्हें सखी कहें कि कितना बड़ा सखी है यार, देखो 100 देगे पका कर बांट रहा है। तो अब लोगों ने कह दिया, लिहाजा बात ख़त्म है, तो लिहाजा अब तुम्हें सबसे पहले उनको जहन्नम में फेंकने का हुक्म जारी हो जाएगा। तो बात ये है कि सदका खैरात करना ये बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। उससे पहले नीयत जो है वो बंदे की क्लियर होनी चाहिए कि ये मैं अल्लाह की राह में देने लगा हूँ, अपने दाएं हाथ से दे और अपने बाएं हाथ से ऊपर करना। जी नाजरीन, सदक़े के बारे में जिस तरह अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।